ہم نے بہت نفرتیں بانٹ لیں، اس ملک میں خاندان دشمنی ہو گئی. کیا ان نفرتوں کا سیاسی انتقام کا سلسلہ رکنا چاہیے کہ نہیں؟ میں حنیف عباسی کے اندر سے پوچھ رہا ہوں. مسلم لیگ نون چھوڑ دیں فی الحال، میں اپنے بھائیوں سے کیا، میں اپنی قوم سے کیا، میں کسی کے سامنے وہ نمبر 2 بات کر ہی نہیں سکتا کہ اوپر کچھ ہو اندر کچھ ہو. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. ہم چیخ چیخ کے کہتے تھے، چیخ کے لیڈر آف دی اپوزیشن یاد کرانا ضروری ہے نا. میں اب بھی کہتا ہوں، میں آپ کی بات پہ اتفاق کروں گا، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کہتا تھا کہ ملک مشکل حالات سے گزرے ہیں، جس کا نام شہباز شریف ہے، آئیں پرائم منسٹر، ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ایون آپ کو پتہ ہے بہت بڑے بڑے جو ملک کے اوپر ایشوز آئے، اس کے اوپر اس وقت کا پرائم منسٹر کہتا تھا میں نے چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، میں نے ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. خدا کے لیے جب ملک چلاتے ہیں تو نفرتوں کو ختم کرتے ہیں. مجھے امید ہے، دیکھیں میں خود ایف سی کالج سے لے کے آج تک اچھی سپیچ کر لیتا ہوں. میں خود اپنی تعریف خود ہی کر لیتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں اچھی کر لیتا ہوں. تو مجھے کون سی سپیچ اٹریکٹ کرے گی؟ جو اچھی ہوگی، بے شک بڑے سے بڑا لیڈر کیوں نہ ہو. آپ اگر میاں نواز شریف کی 21 اکتوبر والی سپیچ کو اٹھائیں اور اس کو دوبارہ سنیں، یقین مانیں میں نے ایک لفظ سنا ہے. وہ ایک بڑے بندے کی بڑی سپیچ تھی، ایک سٹیٹسمین کی سپیچ تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ان کو اقتدار ملے گا، مجھے امید ہے جیسے ان کو جس طریقے سے رسوا کیا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھی، کیا اس نے گالی کے بدلے میں گالی آج تک اس کے منہ سے آپ نے سنی؟ میں گزارش کرتا ہوں، صرف گزارش کرتا ہوں، جب آپ کو پکڑا گیا ہم کہتے نہیں، میں اسی طرف اگر آپ کہتے ہیں تو میں دوسری طرف بھی آتا ہوں، میں دوسری طرف بھی آتا ہوں. رانا ثناء اللہ پہ ہوا، ہم نے کہا یہ غلط ہوا ہے. اس دور میں آپ دور کے پروگرام نکال لیجیے گا، اس دور پہ بھی میرے پہ پابندی رہی. میں کہہ رہا تھا کہ احتساب یک طرفہ ہو رہا ہے، لیکن اب جو ہو رہا ہے میں اس کو کیسے ٹھیک کر دوں؟ اگر کل میں کہتا تھا وہ غلط ہو رہا ہے، نجائز لوگوں کو بند نہ کرو، انتقامی کاروائیاں نہ کرو، آج اس سے زیادہ شدت ہو رہی ہے. اچھا میں حنیف بات کروں گا، وہ عوام کی بات کریں گے. سنیں نا میں کب کہہ رہا ہوں جو ہو رہا ہے. پھر میں تو سیاسی میدان کی بات کر رہا ہوں نا. بڑے صاحب سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ اگر میں وہاں سے بھاگ جاتا یا میں لیٹ جاتا، رونا شروع کر دیتا کہ میں نے نہیں جانا، تو کیا میں جیل نہ جاتا اس وقت؟ ہوتا کیا ہے، یہ زیادتی کیا ہے؟ آپ کے خلاف ہمارے خلاف ڈیٹینشن آرڈر آئے، ہمارے پاس ناموس رسالت والی ایف آئی آر 2006 والی 6 دہشت گردی کے مقدمات. ہم کوشش کرتے تھے کہ پولیس کے ہاتھ نہ لگیں، لیکن جب پولیس سامنے آ جاتی تھی، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، پولیس والا آ گیا، میں نے کہا بیٹھ یار میں کپڑے چینج کر لوں. اگر میں دروازہ اندر سے بند کر لوں گا تو پولیس دروازہ توڑے گی، اگر میں گاڑی کا اندر سے لاک کر لوں گا تو شیشہ توڑے گی. میرا کہنے سے مراد یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ نے عدالتوں کے اندر سے، جیسا کہتے تھے نا عدالتیں آپ کو فیصلہ دیں گی، تو عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں نا. آپ آج بھی فیصلہ انہوں نے عدالت نے دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے. اب ہمیں عدالتوں کی طرف تو دیکھنا پڑے گا نا. ہمارے پاس آئین بھی موجود ہے، قانون بھی موجود ہے، جیسا بھی ہے اس کی پاسداری بھی کرنی ہے، اس کے مطابق چلنا ہے. اگر میں آج بھاگ گیا ہوتا، آج میں فیس نہ کر، میں 12 سال اس کرب سے گزرا ہوں بٹی صاحب. 12 سال کے بعد عدالت نے لکھا کہ پولیٹیکلی اپنا موٹیویٹڈ پولیٹیکل انجینئرنگ، پولیٹیکل وینڈیٹا اور فالس کیس. یہ پڑھ لیں ججمنٹ. ٹھیک ہے سر، میرا کہنے سے مراد یہ کہ میں بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کسی کے ساتھ ناجائز کیا جائے، لیکن ان پی ٹی آئی والوں سے میری گزارش ایک آپ کے ذریعے ضرور ہوگی، خدا کے لیے بھاگو نہیں. آؤ آ کے جب آپ پریس کے سامنے گرفتاری دیتے ہو، گھر کے سامنے گرفتار ہوگے، تو پھر آپ مسنگ پرسن میں نہیں آؤ گے نا. پھر آپ آرام سے پولیس کے سامنے گرفتار ہوئے ہیں، جھوٹا ہے سچا ہے. دیکھیں نا 302 کا مقدمہ 2005 میں جس شخص نے میرے پہ بنایا، میں نے اس کو اپنے گھر میں بیٹھ کے فیس کیا، اللہ نے اس سے نکالا. 2013 کے الیکشن میں 6 دہشت گردی کے مقدمات کروائے. یہ مکافات عمل سمجھ لیں بھٹی صاحب، اس میں میرا قصور کوئی نہیں ہے. نہ میں نے عمران خان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کروائی ہے، نہ شیخ رشید کے خلاف کوئی ایف آئی آر کروائی ہے. یہ سارے مکافات عمل ہیں. میں بیٹھا ہوں اڈیالہ جیل میں، میاں نواز شریف صاحب کی بیل ہوتی ہے تو وہاں سے ایک فوٹو باہر آ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہوگا، یاد ہوگا آپ کو. اور وہ فوٹو جب باہر آتی ہے تو اس وقت کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اس کو یہاں سے اٹھا کر تو اٹک جیل لے جاؤ. تو میرا قصور کوئی نہیں تھا، میں کوئی اوپر سے تو نہیں آیا تھا، اجازت لے کے میں اس کمرے میں آیا تھا اپنے لیڈر کو سی آف کرنے. تو مجھے صبح 4 بجے اٹھا کے اڈیالہ اٹک جیل میں 6x6 کے سیل میں رکھوایا گیا. اب مجھے بتائیں، میں نے نہ عمران خان کے لیے بددعا کی،
میں نے کہا تھا عمران خان کو 9 مئی کرنے کے لیے. بھٹی صاحب ذرا غور کریں, غور. یہ بڑی پیاری باتیں ہیں, میٹھی میٹھی باتیں ہیں. دفاعی لحاظ سے میں 3 ملکوں کی مثال دیتا ہوں, شام اور بلکہ عراق اور لیبیا. ان کے پاس ڈالر میرے اور آپ سے بہت بڑھ زیادہ تھے, تیل بھی تھا وہاں پہ. وہ استعمال کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے. ہوا کیا, سب سے پہلے ان لوگوں نے جو ان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے, انہوں نے دفاعی نظام پر حملہ آور ہوئے. 25 سال قید مجھے ہوئی ہے, ان کو تو ہوا, گرفتاری ہوئی تھی نا ایک لیڈر کی. تو آپ دیکھیں نا, اگر آپ جی ایچ کیو کے اندر چلے جائیں, حمزہ کیمپ کے اوپر چلے جائیں, آپ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دیں, یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے, 1.5 سال کی آبیاری ہے. میں تو جتنے زخم بھی مجھے لگ جائے نا, جتنے بھی, تو میں یہ نہیں چاہوں گا اس پاپولر سیاست کے ذریعے کہ میں یہ پاپولر سیاست کروں کہ وہ نوجوان جو اس وقت بلوچستان میں اور فرنٹیئر کی سرحدوں کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, اور میں اور آپ یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں یہاں بیٹھ کے آرام سے سکون کے ساتھ اکیلا گاڑی میں جا رہا ہوں, اکیلا آ رہا ہوں. تو یہ نہیں میں چاہتا کہ میں پاپولر سیاست اپنے انسٹیٹیوشن کو, کسی کو بھی, عدالت کو گالیاں نکالنا اس لیے شروع کر دوں کہ آگے سے جی واہ واہ مل جائے گی مجھے, اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. خدا نہ خواستہ ان 3 ملکوں کے اندر جو ارب پتی ہیں نا, جو انٹلیکچوئل تھے, ان کی ماں بہن بیٹی اور بچے کیمپوں میں ہیں, اور باہر تھالی نکال کے نا ایک وقت کا کھانا مانگ رہے ہیں. ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. بالکل آپ کی بات, ہمیں بدلے کی آگ میں چلنا ہے. فوج ہماری تھی, ہماری رہے گی, پاکستان ان کا ہے. فوج کے خلاف تو میرا خیال ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. چلے ایک سیاسی رہنما کے مطابق حنیف عباسی تحریک انصاف کے چیئرمین کو الیکشن مہم میں اندر دیکھ رہے ہیں کہ باہر دیکھ رہے ہیں, اپنا جو بھی تجربہ ہے آپ کا. نہیں, میرا تو 100% جی 9 مئی والے واقعات کی روش کے نتیجے میں نا جو میں دیکھ رہا ہوں, میرا نہیں خیال کہ وہ قانون کی گرفت سے بچ سکیں گے, یا وہ لوگ, ایک تو بے گناہ کوئی جیل میں نہیں ہونا چاہیے سر, ایک گناہ گار کو بچنا نہیں چاہیے 9 مئی کے حوالے سے. میرا بالکل سٹانس جو ہے نا A+ ہے, ورنہ اتنے جتھے موجود ہیں بھٹی صاحب اس ملک کے اندر کہ وہ ان سے زیادہ مضبوط اور سخت لوگ ہیں. پھر یہ روش چل پڑی تو پھر میرے اور آپ کے لیے, ہمارے بچوں نے ادھر ہی رہنا. دیکھیں نا, اگر میں نے بھاگنا ہوتا تو میں 11 سال پہلے بھاگ جاتا نا, یہ ملک بھی چھوڑ دیتا. مجھے تو الیکشن سے پہلے پتہ لگ گیا مجھے کہ تو کسی نے آئے گا تمہیں عمر قید سزائے موت ہو جائے گی, تو میں تو الیکشن لڑتا ہی نہ, میں معافی مانگ لیتا یا میں باہر بھاگ جاتا. نہیں, ہم نے اسی جگہ مرنا ہے, اسی جگہ جینا ہے. تو ہماری جنہوں نے حفاظت کرنی ہے نا, ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے. 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ماسٹر مائنڈ ہیں اور جو لوگ ویڈیو میں موجود ہیں اور دفاعی تنصیبات, سول تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہیں, ان میں سے ایک بندہ نہیں چھوٹنا چاہیے. وہ عورت ہو, بچہ ہو, مرد ہو, ان کے لیے معافی نہیں ہونی چاہیے. لیکن بغیر ویڈیو ایویڈنس کے, 100% شواہد کے بغیر کسی کو جیل میں رکھنا, سیاسی طور پہ جیل کے لیے اٹھانا, میں اس کے 200% مخالف ہوں. حنیف عباسی صاحب, اٹ از آلویز اے گریٹ پلیجر. بڑے لمبے عرصے کے بعد آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بٹ اٹ از آلویز. بھائی صاحب نہیں, بھائی صاحب موجودگی میں یہ دیکھیں, یہ خوبصورت بات ہوتی ہے. ہاں, 9 مئی کا کوئی بندہ بھی بے گناہ گار بچنا نہیں چاہیے, اور بے گناہ پھنسنا نہیں چاہیے. یہ سوچ اگر جس دن ہماری ہو گئی نا, ہم سیاسی محال تک کر دیں گے.